فرمایا تو روزہ رکھ اور دوسرے کا روزہ افطار کرا، جتنا اس روزدار کو ثواب ملے گا اتنا تیرے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے اگر 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرایا تو گویا ایک اس نے خود رکھا اور 100 آدمیوں کا افطار کرا دیا، گویا کہ اس نے 101 روزہ ایک دن میں رکھ لیا، اور افطار کرنے والے کرانے والے کرنے والے کے روزے سے کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہترین نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، بیان کو سننے سے پہلے جو احباب میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں، شیئر بھی کر دیں۔ چلیے دوستو، ہم سب مل کر اس بیان کو غور سے سنتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے اتنی طاقت اتنی وسعت کہاں ہے کہ ہم ہر آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ایک کھجور کے دانے پر، ایک لسی گھونٹ پر، ایک گھونٹ لسی پر پانی پلانے پر اللہ پاک اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا دربار کھلا ہے، اللہ پاک نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ قبر والوں کو بھی فرمایا، آ جاؤ میرے رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ اب اگر ہم لوگ خود ہی نہ مانگیں اور خود ہی نہ کچھ کریں تو پھر اس میں ہمارا قصور ہے۔ اسی کو کہتا ہے، یہ گلی ہے کس رقیب کی، یہ گلی ہے کس رقیب کی، اور کیا تانے اقربا، جب تیرا ہی جی نہ چاہے تو بہانے ہے ہزار۔ جب آدمی کو کچھ کرنا نہ ہو پھر بیمار بن جاتا ہے، پھر عذر تلاش کرتا پھرتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں اللہ کا غضب اگر جوش میں آ گیا میرے عذر معذور کا کچھ نہیں بنے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ فرمایا، ایسا بیمار جس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو اس کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے، اس پر عذر نہیں، ورنہ ہر آدمی پر روزہ فرض ہے، ماں سوا اس عورت کے جو مینٹلی کورس میں مبتلا ہو جائے یا زچگی میں مبتلا ہو جائے یا کوئی ایسا عذر یا بیماری ایسی آ جائے جو بے ہوش ہو جائے اور جان کا خطرہ پڑ جائے، اس کے علاوہ روزہ چھوڑنا قطعاً جائز نہیں۔ یہ جو لوگ کھلے بندوں کھاتے پھرتے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بڑی وعید فرمائی، فرمایا فلیس منا، وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں، اور فرمایا رمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں رمضان قرآن سفارشی بنیں گے قیامت کے دن۔ رمضان بھی قرآن بھی یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن سفارشی بنیں گے، شفاعت کریں گے آدمی کے لیے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے، قیامت کا خوفناک منظر، ہوش ربو گھڑی، اتنے حالات تباہ کن کہ زمین تپ تپ کر تانبا بن گئی، ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، غرق ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، خدا کی روبرو جب دل قیامت کا بتا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہم شیرا برا
نہ زوج اپنے شوہر کی، وہ ایسا ہی وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، آسمان چر کر پھٹ کر زمین پہ آ پڑے گا، سارا نظام برباد ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں بھی عرش عظیم کی چھاؤں میں، عرش عظیم کے سائے میں، اور کوئی سایہ نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، کسی جگہ نہیں، درخت نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، دیوار نہیں، دروازہ نہیں، سایہ نہیں، چھاؤں نہیں، مشرق سے مغرب تک سایہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، ایک اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اور اس سائے میں، اس چھاؤں میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، کچھ آدمی کھانا کھا رہے ہیں، دعوت کھا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، کچھ آدمی کھانا کھا رہے ہیں، فرشتے کھلا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی تباہی بھگتنے والے لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں آج اس تباہی کے دل میں، اس بربادی کے دل میں، اس تکلیف کے دل میں آنکھوں سے لہو بہ گیا، دماغ بہ بہ کر ناکوں کے ذریعے بہ نکلا، یہ آج بھی دعوتیں اڑا رہی ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، یہ روزہ رکھا کرتے تھے، تم سویا کرتے تھے، یہ تراویحوں میں میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، تم فلم اور تھیٹر تماشے، تم بکواس بازی میں زندگی برباد کیا کرتے تھے، یہ میرے محبوب کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ آج میں نے ان کی مہمانی کی ہے، ضیافت کی ہے، دعوت کی ہے، میری ان کی پہلی ملاقات ہے، آج میں خدا دعوت کرنے والا ہوں اور یہ روزہ رکھنے والے میرے بندے دعوت کھانے آئے۔ اندازہ لگا میدان حشر ہو، تباہی کا منظر ہو، پسینوں پہ پسینے ہو، لوگ ڈوبے ہوئے ہو اپنے پسینوں میں، اور اس دن خداوند عالم جل شانہ اپنی مہربانی اور اپنی بندہ نوازی سے کچھ مرد کچھ عورتوں کو دعوت کھلا رہے ہو، خدا کی قسم پینے والا تیرا منہ ہو اور پلانے والے فرشتے ہو۔ دسترخوان لگا ہوا ہے اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں، ہر نیکی اللہ کے یہاں ادھار نظر آتی ہے، پروردگار عالم کے یہاں محفوظ ہے، اس کا بدلہ، اس کی جزا ضرور ملے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں، قیامت کے دن بعض آدمیوں کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، بے شمار لوگ کہیں گے الہی میدان محشر مہک اٹھا، میدان حشر خوشبو سے مہک اٹھا، سارے فضا مہک اٹھی، معطر ہو گئی، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی روزے قضا نہیں کیے، روزے رکھے تمام عمر، اللہ پاک نے ان روزوں کی برکت سے ان کے منہ میں اتنی خوشبو رکھی، کستوری قربان کر دی جائے، مشک و عنبر قربان کر دیا جائے۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزے دار کے منہ کی بھبک، منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پیاری ہے۔ خداوند عالم کے نزدیک روزدار کے معدے کی خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ میں بھبک پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت کستوری سے زیادہ ہے، مشک و عنبر سے زیادہ ہے۔ اس لیے ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ برکتوں والی اللہ نے جس کو توفیق عطا فرمائی وہ دن کو بھی کماتے ہیں، رات کو بھی کماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دو وقت بڑے خوشی کے ہیں، جو مانگو وہی مل جائے، ان
इंदा इफ्तारी, रोजेदार को 2 वक्त ऐसे देता हूं जो दुआ करे वही मिले। मगर हम लोग बड़े बदनसीब हैं, जो टाइम मांगने का है उस वक्त मांगते ही नहीं। और किसी आदमी ने वजीफा पढ़ा था ना सोना बनाने का, सारी रात वजीफा पढ़ा, सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा। जब टाइम आया गुस्से में आके कहने लगा पत्थर ही बन जा, वो पत्थर बन गया। हम लोग सारा दिन तो रोजा रख, उठने का वक्त आया, परवरदिगार आलम का दरिया करम बह रहा है, उसमें गोता लगा कर अल्लाह से माफी मांगने का वक्त आया तो भूल गए। रिवाजी नहीं, रोजा इफ्तार करने से पहले दुआ मांग, दुआ का वक्त है। अमूमन ये वक्त जाया हो जाता है। मस्जिद में रोजा इफ्तार करने वाले का भी, घर में रोजा इफ्तार करने वाले का भी, अरे ये गिलास लाइयो, ये बाल्टी उठाइयो, ये बर्फ तोड़ना, ये चीनी मिलाना इसमें, ये नींबू जरा निचोड़ना जल्दी, यूं करते करते फट रोजा खुला, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, चल भाई। मांगने का वक्त जाया कर दिया, खो दिया मांगने का वक्त। इसलिए गर्मी का रमजान है, बड़ी मेहनत का रोजा है। गुजारिश करूंगा मर्द औरतों से, शाम को 5 मिनट पहले सारे धंधे छोड़ के बैठ जाया करो, सारा घर बैठ जाया करो, बाल बच्चों को साथ बिठाया करो, मासूम बच्चों से दुआ मंगवाया करो, आमीन कहलवाया करो, अपनी हाजतों का सवाल किया करो, अपनी बीमारी की शिफा की दुआ मांगो, अल्लाह पाक की हुजूर में कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो, मौत की तलखी से पनाह मांगो, असर की बर्बादी से पनाह मांगो, कारोबार में बरकत की दुआ मांगो, रोजी रिज़्क में बरकत की दुआ मांगो। रोजा इफ्तार करने के वक्त लोगों को पहचान ही नहीं है, जाया कर देते हैं अपने वक्त को जो काम का वक्त है। सुबह का वक्त है। और एक और गुजारिश कर दूं, जैसे रमजान में नेकी का दर्जा बढ़ जाता है, गुनाह भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर रमजान में नमाज नहीं पढ़ोगे 70 गुना अज़ाब ज्यादा होगा। जमात की नमाज अगर रमजानुल मुबारक में अदा करोगे तो उलमा ने लिखा है कि 27 लाख तक सवाब बढ़ा दिया जाता है। खुदा की कसम, अल्लाह तो तुझे इतना देने आया है इस महीने में, वो तो तुझे इतना देने का प्रोग्राम बनाए बैठा है कि तेरी झोली भर जाए। अब ये मिसवाक है ना, लकड़ी, 3 दफा इस तरफ को लकड़ी मुंह में फेर दे, लकड़ी मुंह में फेरना है और क्या, और 3 मर्तबा इस तरफ मुंह में लकड़ी को फेर दे, तेरी नमाज का दर्जा 27 गुना ज्यादा हो गया। मुंह में लक्कड़ घुमाने से 27 गुना सवाब बढ़ गया नमाज का। और फिर जितना उसमें इखलास होगा, जितनी उसमें अल्लाह पाक ने आजिज़ी, इनकसारी और खशियत रखी होगी और तौबा और इस्तिग़फ़ार का मादा रखा होगा, उतना ही उसमें बढ़ावा होता चला जाएगा। एक नेकी 70 नेकियों के बराबर। एक पैसा अल्लाह के नाम पे सदका कर, खैरात कर, अल्लाह की राह में दे, गोया के दूसरे दिनों में 700 पैसे दिए, 700 गुना बढ़ा दिया जाता है दूसरे महीनों के मुकाबले में, रमजान मुबारक के महीने में खैरात वगैरह को। कितना बड़ा इनाम, कितनी बड़ी करीमी। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 4 काम कसरत से करो इस महीने में। तवज्जो करें भाई, पल्ले बांध के ले जाए मर्द औरत, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे जब बदला मिलेगा। अल्लाह पाक हम सब का कामिल ईमान पे खात्मा बिल खैर फरमाए और हम सब के माँ बाप की बख्शिश फरमाए। खुदा की कसम, मौत के वक्त तुम्हें याद आएंगी ये बातें।
کہ رب العالمین نے تجھے کتنا نوازا, کتنی تجھ پہ مہربانی فرمائی, کتنا بڑا تجھ پہ کرم فرمایا, نفل بڑھائے, فرض بڑھائے, قرآن کی تلاوت کا ثواب بڑھا دیا, درود شریف کا ثواب بڑھا دیا. اور یوں فرمایا کہ یہ جو روزے ہیں یہ میری ملاقات کا سبب بنیں گے. روزہ رکھنے والے کو میرا دیدار ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی دیدار سے نوازے گا, اپنی ذات کی زیارت سے نوازے گا, اور محبوب اپنے بندوں کو جب دیدار کرائے گا تو لوگ کہیں گے الہی سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی, حور و غلمان اور جنت, یہ تمام چیزیں اس نعمت کے سامنے کچھ وقت ہی نہیں رکھتی, کوئی حقیقت ہی نہیں ان تمام چیزوں کی. تو اللہ والوں نے اس مہینے کی بڑی قدر کی. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ پورے رمضان کے مہینے میں 2 چپاتیاں کھائیں. پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک پورے رمضان میں 2 روٹیاں کھائیں, 2 چپاتیاں کھائیں. مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے عرض کر دیا, حضرت جی کمزوری آ جائے گی, نقاہت آ جائے گی, ضعیفی چھا جائے گی, کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو. فرمانے لگے مولانا رات کو بھی, دن کو بھی, صبح بھی, شام بھی, ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں, کلام پاک کی تلاوت کرتا ہوں. اور مولانا میرے منہ میں جنت کے میووں اور پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے. دنیا ہی میں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے, میں تو دنیا ہی میں جنت کے میوے کھاتا رہتا ہوں. اس قدر برکت والا ہے رمضان, اور اس قدر برکتوں والا ہے قرآن. خدا کی قسم قرآن سے یاری لگا کے تو دیکھیے تجھے کہاں پہنچائے گا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب آدمی صبح و شام کی پہچان کرتا ہے رمضان کی وجہ سے, ہاں افطار کے وقت اور صبح سحر کے وقت کی پہچان خاص طور سے پیدا کیا کرو, پہچان کیا کرو. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں, پوسٹر بھی چھپوایا, اعلان بھی کراتے ہیں. 16 گھنٹے کا روزہ اگر تم نے 2-4 منٹ کی وجہ سے برباد کر لیا تو کیا ہاتھ آیا؟ وقت پہ کھاؤ, وقت پہ پیو. یوں ہی خام خواہ بے وقت 2 گھونٹ پانی پی کر اپنے روزے کو برباد کرنا, یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ایک اور گزارش کروں گا, یہ باتیں لاؤڈ اسپیکروں پہ بولنے والے ملا امدن لوگوں کا روزہ خراب کرتے ہیں, ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے, 20 منٹ 25 منٹ بقایا بتاتے ہیں. میں نے غور کیا اس مسئلے پر, میں یہ سمجھاؤں کہ جس ملا کی روٹی اور لسی نہیں پہنچتی وہ تو دوپہر تک روزے کا وقت باقی رکھے گا. خدا کے لیے پہلے ان کو پہنچایا کرو پھر خود کھایا کرو, تاکہ تمہیں یہ صحیح ٹائم تو بتا دیں. یہ اپنا روزہ بھی خراب کرتے ہیں, تیرے روزے کا ہی بیڑا غرق کرتے ہیں جان بوجھ کر. ادھر اعلان کرتے رہتے ہیں, ادھر دروازے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں چھاپا نظر آیا کہ نہیں, لسی کی بلٹوئی آندھی پئی ہے کہ نہیں, دیکھ رہا ہوتا وہ آیا جگ وہ نظر آیا. بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اگر ایک آدمی کا روزہ کسی کی وجہ سے خراب ہو گیا, خدا کی قسم جہنم کا سبب بن سکتا ہے. کسی کی نماز نہ خراب کرو, کسی کا روزہ خراب نہ کرو. اسی لیے فرمایا کہ اگر بادل ہو, ابر ہو تو تحقیق کرو, مشورہ کرو, تلاش کرو, تمام چیزوں کو ملا کر کے رکھو اور کوشش کرو اس بات کی کہ روزہ خراب نہ ہونے پائے.
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو رمضان المبارک کے مہینے میں، پلے باندھ لو، یاد کر لو، عورتیں بھی مرد بھی، امیر بھی غریب بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ فرمایا ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کرتے زمین کا کام کرتے دفتر میں کام کرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جب میرا بندہ روزہ دار ہو کر لا الہ الا اللہ کا ورد لگا کرتا ہے میرا عرش عظیم ہلنے لگ جاتا ہے۔ کوئی مشکل وظیفہ نہیں، کتنا آسان ہے۔ برتن بھی مانجتی رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتی رہو، کپڑے بھی دھوتے رہو اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، کپڑے سیتے بھی رہو، پھول بھی نکالتے رہو، دفتر کا کام بھی کرتے رہو، استغفر اللہ بھی پڑھتے رہو۔ حضور نے فرمایا 4 کام کرو، ایک پہلے کلمے کا ورد بناؤ، اتنا زبان عادی ہو جائے کہ سوتے میں بھی تیری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک آدمی کو دیکھا ہندوستان میں بچہ تھا، وہ داڑھی والا تھا، پڑھتے تھے ہم مدرسے میں۔ آپ یقین کریں گے میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو، ساری رات بالکل سویا کرتا تھا اور اس کے منہ سے پورا درود شریف ہر وقت نکلتا رہتا تھا۔ سنا ہوا نہیں، ہمارے ساتھ وہ طالب علم کم سے کم 1 سال پڑھتا رہا، بالکل سویا ہوا ہے اور درود شریف پورا مکمل زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا عادی بن، لا الہ الا اللہ کا اپنے آپ کو عادی بنا، زبان کو عادی بنا، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کیا کر لا الہ الا اللہ، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دے کر دور کرنے والا کوئی نہیں، پتر اولاد دینے والا کوئی نہیں، دے کر لے لینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اجاڑ کر بسا دینے والا کوئی نہیں، بسوں کو اجاڑ دینے والا کوئی نہیں، آباد بنگلوں کو برباد کر دینے والا لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ ترجمہ یاد کیا کرو، دل میں پکا لو اس بات کو، اللہ کے سوا ایک سانس کا کوئی مالک نہیں۔ اللہ پاک نے یہ سانس گن کر ڈال رکھے، جب وہ پورے ہو جائیں گے پوری دنیا کی طاقت اور پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات پولیس فوج مل کر کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے۔